السلام علیکم ناظرین، کرکٹ کی دنیا چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، کرکٹ کو ایک پرامن کھیل سمجھا جاتا ہے اور ساری دنیا اس کھیل کو پسند کرتی ہے، لیکن بعض اوقات ہمیں اس پرامن کھیل میں بھی گرما گرمی اور لڑائیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم انہی لڑائیوں کے بارے میں بات کریں گے جن کو ہم خطرناک لڑائیاں کہہ سکتے ہیں اور آج تک کرکٹ کی تاریخ میں یہ لڑائیاں لڑی گئی ہیں، اور یہ لڑائیاں کبھی بیٹسمین کی طرف سے، کبھی بولر کی طرف سے اور کبھی فیلڈر کی طرف سے دیکھنے کو ملی۔ زیادہ تر اس طرح کی لڑائیاں ہمیں فاسٹ بولر کی طرف سے دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو ناظرین، ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ نمبر 10، شاہد افریدی ورسز گوتم گمبھیر۔ ناظرین، یہ 2007 میں ہونے والے ایک ون ڈے میچ کا واقعہ ہے جب شاہد افریدی نے گوتم گمبھیر کو گیند کروائی اور گوتم گمبھیر نے اس کو شاٹ کھیلتے ہوئے رننگ بٹوین دا وکٹ کی۔ جیسے ہی انہوں نے رننگ بٹوین دا وکٹ کی تو وہ شاہد افریدی سے ٹکرا گئے۔ جب وہ شاہد افریدی سے ٹکرائے تو شاہد افریدی اور گوتم گمبھیر کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو ہندی اور اردو میں گندی گندی گالیاں دی۔ ابھی یہ لڑائی بڑھنے ہی والی تھی کہ امپائرز نے آ کے اس لڑائی کو روک دیا۔ اس کے علاوہ گوتم گمبھیر اور شاہد افریدی کرکٹ کے علاوہ بھی ٹویٹر پہ ٹویٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں اور وہاں بھی ان کے درمیان کافی گرما گرمی ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، کیرن پولارڈ ورسز مچل سٹارک۔ ناظرین، یہ ایک IPL میں ہونے والے میچ کا واقعہ ہے جب مچل سٹارک گیند کروانے کے لیے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے اور کیرن پولارڈ اس کو فیس کر رہے تھے۔ ناظرین، جب مچل سٹارک گریز تک پہنچے تو کیرن پولارڈ آگے سے پیچھے ہٹ گئے۔ مچل سٹارک کو یہ دیکھتے ہوئے بہت غصہ آیا۔ انہوں نے وہی گیند کیرن پولارڈ کی طرف زور سے پھینکی، لیکن خوش قسمتی سے کیرن پولارڈ اس گیند سے ہٹ نہیں ہوئے اور کیرن پولارڈ کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ انہوں نے بھی اپنا باری بلہ مچل سٹارک کی طرف پھینکا، لیکن مچل سٹارک کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بلہ مچل سٹارک تک نہیں پہنچا۔ ناظرین، اس کے بعد دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی، لیکن امپائرز اور دوسرے فیلڈرز نے مل کر یہ لڑائی کو ختم کر دیا۔ نمبر 8، یووراج سنگھ ورسز اسٹوارٹ براڈ۔ ناظرین، یہ 2007 میں ہونے والے T20 ورلڈ کپ کا واقعہ ہے جب یووراج سنگھ اسٹوارٹ براڈ کو فیس کر رہے تھے اور اسٹوارٹ براڈ نے ان کو لگاتار ڈاٹ بالز کروائیں اور ان کا مذاق اڑایا کہ وہ ان کی بال کو نہیں کھیل سکتے۔ تو ناظرین، جب دوبارہ اسٹوارٹ براڈ اور یووراج سنگھ کا اسی میچ میں سامنا ہوا تو یووراج سنگھ نے اسٹوارٹ براڈ کو ایک ہی اوور میں 6 چھکے مار دیے اور اسٹوارٹ براڈ کا مذاق اڑایا کہ یہ لو، میں تمہاری گیند کھیل سکتا ہوں۔ تو ناظرین، اسی مذاق کے عالم میں ان دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی اور وہ ایک دوسرے کو گندی گالیاں دینے لگے۔ نمبر 7، تلکارتنے دلشان ورسز احمد شہزاد۔ ناظرین، یہ لڑائی ایک ون ڈے میچ کے درمیان ہوئی جب تلکارتنے دلشان بہت اچھی بیٹنگ کر رہے تھے اور وہ کسی سے آؤٹ ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسی دوران تلکارتنے دلشان نے ایک خوبصورت شاٹ لگائی اور آگے سے احمد شہزاد نے اچھی فیلڈنگ کرتے ہوئے گیند کو جپٹ لیا اور گیند کو جپٹتے ہوئے تلکارتنے دلشان کی طرف زور سے پھینکا۔ اس کے بعد ان کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی، لیکن تلکارتنے دلشان اس لڑائی کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن احمد شہزاد کی بدتمیزی کی وجہ سے یہ لڑائی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ابھی ان کے درمیان لڑائی بڑھ ہی رہی تھی کہ شاہد افریدی اور امپائرز نے آ کے ان دونوں کی لڑائی کو ختم کروا دیا۔ نمبر 6، شعیب اختر ورسز ہربھجن سنگھ۔ ناظرین، یہ لڑائی ایشیا کپ 2010 میں ہونے والے پاکستان اور انڈیا کے میچ کے درمیان ہوئی جب شعیب اختر نے ہربھجن سنگھ کو باؤنسر لگایا، لیکن ہربھجن سنگھ نے اس بال پہ شعیب اختر کو چھکا لگا دیا۔ اس کے بعد شعیب اختر نے لگاتار 2 اور باؤنسر لگائے، لیکن وہ ہربھجن سے نہیں کھیلے اور شعیب اختر غصے میں آ گئے، لیکن ہربھجن سنگھ نے اس بات کو اگنور نہیں کیا اور انہوں نے شعیب اختر کو اشارہ کیا کہ تمہیں میں نے چھکا لگایا ہے۔ یہ بات سن کر شعیب اختر بہت زیادہ غصے میں آ گئے اور ان کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ شعیب اختر نے ہربھجن سنگھ کو کافی گالیاں دیں اور ان کو دھکے بھی دیے۔ نمبر 5، کامران اکمل ورسز ایشانت شرما۔
ناظرین، یہ ایک ٹی 20 میچ میں ہونے والی لڑائی ہے۔ جب پاکستان اور انڈیا کا 2012 میں ٹی 20 میچ چل رہا تھا تو انشانت شرما نے کامران اکمل کو بال کروائی، جس پر کامران اکمل آؤٹ ہو گئے۔ انشانت شرما اور انڈیا کی ٹیم یہ ابھی خوشی میں ہی تھی کہ ادھر سے امپائر نے 9 بال کا اشارہ دے دیا، اور اسی 9 بال کے اشارے کو دیکھتے ہوئے انشانت شرما غصے میں آ گئے اور وہ اپنا غصہ کامران اکمل پر نکالنے لگے، اور کامران اکمل بھی یہ دیکھ کر غصے میں آ گئے اور ان کے درمیان گرما گرمی شروع ہو گئی۔ لیکن امپائرز اور سریش رینا نے آ کے ان دونوں کی لڑائی کو روک دیا، ورنہ یہ لڑائی کافی بڑھنے والی تھی۔ میکسویل ورسز سری لنکن ٹیم۔ ناظرین، یہ ایک آسٹریلیا اور سری لنکا کے درمیان ہونے والے ٹی 20 میچ کی لڑائی ہے۔ ناظرین، آسٹریلیا کو ایک گیند پر 4 رنز چاہیے تھے اور میکسویل گریز پر بولر کا انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ گیند کروائیں اور کب وہ اس گیند کو چپٹ کر چھکا یا چوکا لگا کے اپنی ٹیم کو جتوا دیں۔ لیکن سری لنکا کے تھیسارا پریرا اپنی گیند کروانے پر ٹائم لے رہے تھے، اور اسی ٹائم کو دیکھتے ہوئے میکسویل کو غصہ آ گیا کہ وہ کب سے گریز پر کھڑے ہیں اور سری لنکا کا بولر ان کو گیند نہیں کروا رہا۔ اسی غصے میں آ کر سری لنکا اور میکسویل کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد تھیسارا پریرا نے ان کو گیند کروائی، لیکن میکسویل سے ہٹ نہیں ہوئی اور سری لنکا وہ میچ جیت گیا۔ میچ جیتنے کے بعد مہیلا جے وردھنے میکسویل کے پاس آئے اور ان کو ایک گندی گالی دی اور ان کو کہا کہ پہلے تو بہت غصہ کر رہے تھے لیکن اب تم سے تو کچھ ہوا نہیں۔ یہ سن کر میکسویل کو اور غصہ آ گیا اور ان کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی، لیکن مہیلا جے وردھنے اور میکسویل کے درمیان دلکارنے دلشان آ گئے اور انہوں نے اس لڑائی کو روک دیا۔ سری شانت ورسز ہربھجن سنگھ۔ ناظرین، یہ 2008 میں ہونے والے IPL میچ کی بات ہے، جب ہربھجن سنگھ ممبئی انڈین کے کیپٹن تھے اور سری شانت کنگ 11 پنجاب کے کیپٹن تھے۔ ناظرین، ان دونوں ٹیموں کے درمیان میچ ہوا اور آخر پہ کنگ 11 پنجاب ممبئی انڈین کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد جب پلیئرز اپنے ڈریسنگ روم کی طرف جا رہے تھے تو سری شانت نے ہربھجن سنگھ کو آ کر کہا کہ ہارڈ لک۔ اس بات کو سنتے ہوئے ہربھجن سنگھ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے سری شانت کو زوردار تھپڑ دے مارا۔ اس کے بعد سری شانت میدان میں ہی سر کے سامنے رونے لگ گئے، اور یہ دیکھ کر باقی پلیئرز بہت غصہ ہوئے اور ہربھجن کو کافی لعن طعن کی، جس کے بعد ہربھجن سنگھ نے آ کر سری شانت سے معافی مانگ لی اور یہ لڑائی اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ امپائرز ورسز شاہد افریدی۔ ناظرین، یہ ایک ون ڈے میچ کی بات ہے جو پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلا جا رہا تھا۔ ناظرین، شاہد افریدی نے کافی دفعہ امپائر سے LBW کی اپیل کی، لیکن امپائر نے ہر دفعہ شاہد افریدی کو ناٹ آؤٹ کا سگنل دیا۔ حالانکہ شاہد افریدی کی 2-3 اپیل ایسی تھی کہ جو سیدھی وکٹ کو ہٹنگ کر رہی تھی اور شاہد افریدی کا آؤٹ بنتا تھا، لیکن امپائر نے شاہد افریدی کو ہر دفعہ ناٹ آؤٹ کا سگنل دیا، جس پر شاہد افریدی غصے میں آ گئے اور وہ امپائر کی طرف جا کر لڑنے لگ گئے۔ لیکن امپائر کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے، اس لیے شاہد افریدی نے زیادہ غصہ نہیں کیا اور 2-3 باتیں سنا کر وہاں سے چلے گئے۔ محمد عامر ورسز روہت شرما۔ ناظرین، ایشیا کپ 2016 میں پاکستان اور انڈیا کے میچ کے دوران پاکستان نے 87 رنز کا ٹارگٹ دیا تھا۔ اس کے مقابلے میں محمد عامر اور روہت شرما کا سامنا ہوا۔ محمد عامر نے اپنی پہلی گیند کرواتے ہوئے روہت شرما کو یارکر دے مارا۔ ناظرین، اس یارکر کی وجہ سے روہت شرما کے پاؤں کا انگوٹھا زخمی ہو گیا اور اگلی ہی گیند پر محمد عامر نے روہت شرما کو آؤٹ کر دیا۔ اس کے بعد روہت شرما نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ محمد عامر کو وسیم اکرم سے تشبیہ دینا غلط ہے۔ وسیم اکرم اپنے دور کے ایک لیجنڈ بولر تھے اور محمد عامر کو اتنے خاص بولر نہیں، محمد عامر ایک آرڈنری بولر ہیں۔ محمد عامر نے اس بات کا جواب نہیں دیا اور خاموش رہے، لیکن ICC چیمپئن ٹرافی میں محمد عامر اور روہت شرما کا ایک دفعہ پھر سامنا ہوا۔ محمد عامر نے روہت شرما کو اپنی تیسری ہی گیند پر آؤٹ کر دیا، ان کو ایک بہت گندی گالی دی، لیکن روہت شرما نے اس بات کو اگنور کر دیا کیونکہ وہ شرمندہ تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ محمد عامر کو کھیلنا کوئی اتنا مشکل نہیں
اس لیے وہ اس بات کو اگنور کرتے ہوئے پویلین کی طرف چلے گئے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجئے۔